الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو اور اہم ٹاپک ہے. اللہ تعالی ہمیں ان موضوع پر صحیح انداز میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے. جیب میں سمپل سادہ سا سستا موبائل ہو تو راستہ چلتے ہوئے آدمی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. قیمتی موبائل ہو تو بندہ بار بار ہاتھ کو جیب میں ڈالے گا کہ موبائل جیب میں محفوظ ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا روپیہ ہو تو جیب میں ڈال لیتے ہیں، زیادہ روپیہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں جمع کر دیتے ہیں. لکڑی وغیرہ لائیں تو اٹھا کر کے گھر سے باہر ڈال دیتے ہیں. سونا چاندی ہو تو الماری میں بند کر دیتے ہیں. قیمتی گاڑی ہو تو گاڑی سے نکلتے وقت میں لاک کرتے ہیں. بسا اوقات ڈرائیور کو کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ گاڑی کی حفاظت ہوتی رہے. تو زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیز جتنی اہم ہوتی چلی جاتی ہے، آدمی کا کانشیس لیول، حفاظت کے ذہن اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم لوگوں نے کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کیا کہ ہماری زندگی کے اندر اعمال کی اور نیکیوں کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی ریئلائز کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان اعمال کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک صورتحال آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال سے یہ سمجھیے کہ ایک آدمی کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. وہ آدمی بڑا خوش ہوا، اللہ کی نعمت گھر میں آئی. اس کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کے لیے اگر ابھی سے کچھ روپیہ جمع کروں تو جب تک میں شادی کی عمر کی ہوگی تو روپیے کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. یہ سوچ کر وہ بندہ باہر سے دکان سے ایک صندوق لے کر کے آ کر کے گھر میں رکھ دیتا ہے اور ہر دن اس میں 100 روپے ڈالتا رہتا ہے. کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اچھی چیز کھائیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مستی کریں، لیکن بیٹی کی یاد آتی ہے تو چاہت کو ختم کر کے ضروریات کو دبا کر روپیہ لا کر کے صندوق میں ڈال دیتا ہے. 20 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا. اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ صندوق میں بہت بڑا روپیے کا ذخیرہ جمع ہو چکا ہوگا. اس لیے انہوں نے فیملی کے تمام ممبران کو جمع کیا. آؤ آج ہم 20 سال کی جمع پونجی کا جائزہ لیتے ہیں. وہ آدمی سب گھر والوں کو جمع کیا. جا کر کے صندوق کھولتا ہے تو اس کی تکلیف کی انتہا نہیں رہتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ صندوق لکڑی کا ہے. اس لکڑی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے دیمک اندر آئی اور دیمک نے تمام روپیوں کو کھا کر کے ختم کر دیا. اس آدمی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے کہ اس وقت اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ لڑکی جوان ہو چکی ہے، شادی کرنی ہے. 20 سال تک ہم نے ضروریات کو دبا کر پیٹ کاٹ کر روپیہ جمع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام روپیوں کو دیمک نے کھا کے ختم کر دیا. یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہوگی. لیکن آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ 20 سال کے بعد بھی وہ آدمی محنت کر کے دوبارہ روپیہ حاصل کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے بیٹی کے شادی کے لیے. لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ اس کا ہم دوبارہ اس کا حل تلاشی نہیں کر سکتے ہیں. ایک آدمی 30-40 سال نمازیں پڑھا، روزے رکھا، صدقہ و خیرات کا کام کیا، کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، کتنی بیواؤں کی شادی کرائی. اب دنیا سے جا رہا ہے تو ایک امید ہے کہ میرے نام اعمال میں 40 سال کے سجدے پڑے ہوئے ہیں، میرے نام اعمال میں کئی حج ہیں، کئی عمرے ہیں. اس امید پر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے.
اس وقت میں جو اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ 20 سال جس نے روپیہ جمع کیا، دیمک نے کھا کے ختم کیا، وہ دوبارہ محنت کر کے کما سکتا ہے، لیکن جب آخرت میں چلے جائیں گے تو وہاں تو جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، عمل کا کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ اتنی محنت سے ہم نیکی کریں گے تو نیکیاں ضائع کیوں ہو جائیں گی، نیکیاں برباد کیوں ہو جائیں گی؟ اسی کے تعلق سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند ایسے اعمال گناؤں گا جن کے کرنے کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے وہ ہے ایمان کا دل سے نکل جانا، ایمان کا ختم ہو جانا۔ ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھا، روزہ رکھا، صدقہ و خیرات کا کام کیا، اس کی موت اگر کفر کی حالت میں ہو جائے تو کسی بھی عمل پر آخرت میں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم میں سے جو شخص دین سے ہٹ جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے اس کا تمام کیا ہوا اکارت ہو گیا، اور دنیا اور آخرت میں اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس کو بچا کے لے جانا یہ بڑا کام ہے۔ ایمان بچے گا تو عمل کی باری بعد میں آئے گی، عمل بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایمان ہی نہیں ہے تو بغیر حساب و کتاب کے اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے وہ ہے ایمان کی حفاظت۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم 4 کیٹیگری میں پیدا ہوتے ہیں، 4 طبقات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوا، اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کافر ہے، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ ہیں کہ جو کفر کے حالت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جاتے وقت میں ایمان کی توفیق ملتی ہے اور ایمان سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں۔ ابھی آپ ریسرچ کریں، گوگل پہ جا کر کے معلوم ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ جو دھرم پھیل رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں وہ یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا کافر ہے، وہ سب سے دین سے دور ہے۔ لیکن وہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، زندگی کفر میں گزری لیکن موت سے پہلے اللہ نے اسلام کی توفیق دی، کیا ہوا تمام برے اعمال مٹ گئے اور اسلام کی حالت سے دنیا سے چلا گیا، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ ڈرانے والی چیز ہے، وہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا میں پیدا ہوا لیکن کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یہ ڈرانے والی چیز ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ نے ایمان والا گھر دیا، ایمان والے ماں باپ دیے، لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں، اس کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنی پڑے گی۔ تو یہ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ ایک حدیث ہم سب کو معلوم ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا اصل اعتبار خاتمے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہے تو عمل پر ثواب ملے گا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو زندگی بھر کے سجدے بیکار ہو جائیں گے۔ تو ایمان کی حفاظت اتنی اہم چیز ہے۔ خود اللہ کے نبی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی کتنی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو ہم سب کو یاد کرنی ہے، مانگنی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ خود اللہ کے نبی ایمان کی اتنی فکر کیا کرتے ہیں۔ اب دل کے اندر ایک شیطان ایک سوال ڈالے گا، یار 40 سال سے مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کفر کی حالت میں دنیا سے کیسے چلے جائیں گے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی 70 سال تک کفر میں زندگی گزارا، آخر میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک جملہ ہی تو ہے،
اگر 70 سال تک ایک آدمی کفر میں زندگی گزار کر کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو سکتا ہے، تو ایک آدمی 80-90 سال تک نماز میں سر جھکاتا رہے، ایک جملہ ایسا نکلا کہ اسلام کی توہین کر دی، رسول کی توہین کر دی، اللہ کی توہین کر دی، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا، تو وہ بھی تو کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاس کوئی اتنا یقینی فارمولہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے اس لیے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ دن اور رات ہمارے شیطان سے فائٹ ہوتی رہتی ہے۔ ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فجر کی اذان ہوئی، آ کر کے نماز پڑھنا، شیطان نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنا، سو جاؤ، سوہانا وقت ہے، وہ آدمی سو گیا، شیطان سے فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا، وہ انسان ہار گیا۔ ظہر کے وقت میں پھر اذان ہوئی، نماز پڑھنا ہے، شیطان نے کہا نہیں پڑھنا ہے، بہت سارا کام ہے، نماز چھوڑ دی اس نے، شیطان سے فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا، وہ انسان ہار گیا۔ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، پھر مارکیٹ گیا، شیطان نے کہا خوبصورت لڑکی آ رہی، اسے دیکھ لے، وہ دیکھ لیا، شیطان جیت گیا، وہ ہار گیا۔ بزنس کر رہا، شیطان نے کہا ایک دو جملہ جھوٹ بول دے، بہت سارے روپیے جیب میں آ جائیں گے، اس نے جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا، وہ انسان ہار گیا۔ شیطان نے کہا سودی رقم لے لے، اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا، اس نے سودی رقم جیب میں ڈال لی، شیطان جیت گیا، وہ انسان ہار گیا۔ جو صبح سے شام، شام سے صبح تک شیطان سے فائٹ ہو رہی ہے، وہ انسان ہار رہا ہے، آخری وقت میں بھی شیطان آ کر کے آپ سے فائٹ کرے گا، کیا یقین ہے کہ اس وقت میں آپ جیت جائیں گے؟ ایک وہ انسان، آذان ہوئی فجر کی، ٹھنڈ موسم ہے، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، شیطان نے کہا مسجد مت جاؤ، بہت ٹھنڈی ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، مجھے نماز پڑھنا ہے، فائٹ ہوئی، وہ انسان جیت گیا۔ پھر ظہر میں نماز پڑھا، عصر، مغرب، عشاء سب نمازیں پڑھا، شیطان کو مکمل ہرا رہا ہے۔ موبائل اٹھایا، شیطان نے کہا خوبصورت تصویریں لڑکی آ رہی ہے، دیکھ لے، بدنظری کر لے، اس نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے منع کیا، وہ جیت گیا۔ جو پوری زندگی شیطان سے فائٹ میں جیت رہا ہے، یقین بھی، امید بھی اللہ کے ذات سے یہی ہے، جب مرتے وقت، آخری وقت میں جب شیطان آ کر کے بہکائے گا، اس وقت میں وہ انسان شیطان سے فائٹ جیتے گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت بڑی چیز ہے۔ ایمان کس چیز سے خراب ہو جاتا ہے؟ پہلی چیز اس میں ہے زبان کی حفاظت۔ کبھی آپ نے کسی بھی اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑایا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا، کفریہ کلمہ کہہ دیا، دوستوں کے درمیان بیٹھ گئے، کوئی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حور کا مذاق اڑا رہا ہے، اس سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ زبان کو کنٹرول کریں، کبھی بھی اسلام کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچ کر کے بولیں۔ اس کے لیے بہت ساری سازشیں بھی ہوئی ہے، ایسے ایسے گانے بنائے گئے کہ سننے کے بعد اگر آپ نے اس کو مان لیا، گانا میں جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، تو آپ کا ایمان دل سے نکل گیا۔ ایسے ایسے کامیڈی شوز بنائے گئے جہاں پر جنت، دوزخ، آخرت، حساب و کتاب سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے محفل میں آپ نے شرکت کی، ایمان آپ کا نکل گیا۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے گناہوں کی عادت سے بچنا، جو میں بھی بتایا۔ اگر گناہ کی عادت پڑ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک بار بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، اب شیطان کے لیے اس کا ایمان چھیننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی عادت، یہ بھی، اس سے بھی ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور زبان کے کنٹرول نہ ہو تو بھی ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ تو پہلی چیز جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے، نیکی پر کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ ہے ایمان ہی آپ کا دل سے نکل جائے۔ تو ایمان کی فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت مانگنی بھی ہے۔ ایک ہے دوسرا عمل جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے اور جو بہت زیادہ عام ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ حسد۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے لوگو حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ کتنی ہی مضبوط لکڑی لے کر کے آگ لگا دیں، آہستہ آہستہ آگ اس لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح حسد ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ تو پہلے ہم تعریف سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی،
صحت کی نعمت، خوبصورتی کی نعمت، دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اب ایک بندہ دل میں تمنا پالے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، ملیامنٹ ہو جائے، یا پھر یہ کہ اس کی نعمت ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، یہ ہے حسد۔ ایک لفظ اور بھی آتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی، اب یہ بندہ دل میں خواہش کر رہا ہے کہ اللہ یہ نعمت مجھے بھی دے دے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے کہ اس کے وہ نعمت ختم ہو جائے، مٹ جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک خوب عبادت کی، اور رات میں سونے سے پہلے آگ لگا کر کے سب نیک عمل کو جلا کے راکھ کر دیا۔ بالکل یہی مثال ہے حسد کرنے والے کی۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بات تو اچھی کر رہے ہیں، حسد سے نیکیاں ختم ہوتی ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا ہوں الحمدللہ۔ ایسے موقع پر شیطان پھر آ کر کے آپ کو بہکائے گا، پھر دل میں آپ کو یہ خیال ڈالے گا تم تو حسد سے پاک ہو، تمہیں ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اس کے لیے کچھ نشانی ہے، میں بتا رہا ہوں ابھی۔ اگر وہ نشانی ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں سنبھل جانا ہے کہ جناب ہم بیمار ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے چیک کرتا ہے، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر آپ کو بتائے گا جناب آپ بیمار ہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے؟ میں 3 نشانی بتاؤں گا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، دوسرے کو نہ بتائیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سوال کے جواب ہاں ہے تو سمجھ جائے کہ ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ حسد ہوتا کس سے ہے؟ وہ جان پہچان کے لوگ سے حسد ہوگا۔ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، امریکہ کے کسی آدمی سے حسد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ حسد یہ تو آپ کے رشتہ دار سے ہوگا، آپ کے دوست سے ہوگا، آپ زندگی میں جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے ہوگا۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تو کسی تاجر سے ہو جائے گا، آپ عالم ہیں تو کسی دوسرے عالم سے ہو جائے گا، آپ نعت خواں ہیں دوسرے نعت خواں سے ہو جائے گا، آپ بزنس مین ہیں دوسرے بزنس مین سے ہو جائے گا۔ یہ حسد کی حد ہے، اس کے اندر آپ کو حسد ہوگا۔ نشانی پہلی یہ ہے، آپ غور و فکر کیجیے آنکھ بند کر کے 1-2 سیکنڈ کے لیے، آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ ترقی کرتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ دوسری، آپ کے سامنے کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے، یار وہ تو خوب ترقی کر رہا ہے، لوگ اس کی خوب عزت کر رہے ہیں، سماج میں اس کا دبدبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار اس کا تذکرہ بند کرو، کوئی دوسری بات کرو، اس کے ذکر میرے سامنے نہ کرو۔ تیسری نشانی، کسی کے بارے میں خبر پہنچتی ہے کہ اس کے بزنس ڈاؤن ہو گیا، اس کے گھر میں لڑائی ہو گئی، اس کے گھر میں آگ لگ گئی، تو آپ کو مزہ آتا ہے، یار ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، اچھا ہوا ہو گیا۔ 3 میں سے کسی کے جواب ہاں ہے تو حسد تو اسی کا نام ہے۔ کس کا نام حسد ہے؟ اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ جواب 3 میں سے کسی کے بارے میں ہاں ہے تو سمجھ جائیے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں علاج کی بھی ضرورت ہے۔ اور حسد سے نیکیاں بالکل جل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹیسٹ میں جواب ہاں آیا تو بیمار ہے، تو علاج کیا ہے؟ علاج پہلا علاج یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہمارے دل کو حسد سے پاک کر دے، ہمارے دل سے کینہ کپٹ کو نکال دے، اور اس دعا میں اس بھائی کو بھی شامل کر لیں جس سے حسد ہو رہا آپ کو، اے اللہ اس کے بزنس میں اور ترقی عطا فرما۔ تکلیف ہوگی دعا کریں گے لیکن کرنا ہے، چونکہ اگر بیمار ہو جائے، ڈاکٹر جو دوائیں دیتا ہے وہ دوائی میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کھائیں گے۔ ہم بیمار، ہمیں درست ہونا ہے تو وہ دوائی کھانی پڑے گی، تو اس کے ترقی کے لیے آپ دعا کریں، مشکل ہوگا لیکن پھر بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا دل حسد سے پاک ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت آپس میں بڑھتی ہے۔ جس سے حسد ہوتا ہے، جس کے بارے میں سننے کے بعد دل میں بے چینی آتی ہے، ان سے ملاقات کرے، اس کو کھانے کی دعوت دیں، ہدیہ میں کچھ دیا کریں، اس سے بھی دل سے حسد نکل جاتا ہے۔ تو دوسرا عمل جس سے نیکیاں زندگی بھر کی برباد ہوتی ہے وہ ہے حسد۔ تیسرا عمل ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے شرک خفی کہا ہے، وہ ہے ریا، دکھلاوا، نام و نمود۔
دل میں کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے یار لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں نے کتنا چندہ مدرسے میں دیا ہے، میں نے کتنا روپیہ مسجد میں لگایا ہے، میں نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے، میں نے کتنے بیواؤں کی شادی کی، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یار میں اتنی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نیک عمل نہ کریں، کر لیں تو دوسرا وار ہوتا ہے ان کا کس طرح ان کے نیکی کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو یہ جو چاہت پیدا ہوتی ہے نا، یہی تو ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ ریا نام کس کا ہے؟ اور ہم میں سے اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اکثر 10 سے 15 منٹ کے لیے ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، 15 منٹ میں وہ بندہ 20 سال کی نیکیاں گنا کے رکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 بار عمرے کر چکا ہوں، 5 بار حج کر چکا ہوں، 15-20 چیز الحمدللہ لگ چکے، اللہ کا شکر ہے تہجد کا پابند ہوں۔ سامنے والا سوچتا ہے یار میں تو اس سے پوچھا ہی نہیں تھا، یہ کیوں گنا رہا ہے مجھے؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کر کے مجھے مزہ آیا، مزہ تو آیا لیکن اللہ کے ہاں سے وہ تمام کی تمام نیکیاں جلا دی گئی۔ وہ جو 40 سال تہجد پڑھے، ایک لفظ نکلنے کے بعد تمام تہجد ختم۔ وہ جو اتنے عمرے کیے، اتنے روپیے خرچے کیے، اس میں آپ نے ایک جملہ ایسا نکلا کہ جس سے لوگ یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو تمام نیکیاں تو ختم ہوگی، نیکی بچی کا آپ کے نام اعمال میں۔ ایک تو کتنی مشکل سے ہم نیکی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ریا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا۔ جب اللہ کے پاس بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بدلہ اسی سے مانگ لو جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا، میرے لیے عمل نہیں کیا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی نیکی تمہارا موجود نہیں ہے۔ تو یہ ریاکاری بھی بہت خطرناک عمل ہے، اس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے، اور اکثر ہم لوگ اس میں ملوث ہیں۔ دیندار ہیں، بے دین ہیں، سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ خواہش ہوتی رہتی ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، کس طرح ان کو پتہ چلے یار میں تہجد پڑھتا ہوں، تاکہ میری تعظیم کرے، پتہ تو چلے میں کتنا دیندار ہوں۔ ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، کیا بات ہے آج بہت سست نظر آ رہے ہیں؟ اصل میں رات میں تہجد میں سویرے جاگ گیا تھا نا، اور ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں، کیا بات ہے۔ وہ جو تہجد میں ثواب پڑھ کے آیا بھی اس کو دے دیے یہاں پہ۔ تو نیکیوں کو بچا کر کے اللہ تک لے جانا مستقل ایک بڑا کام ہے۔ تو تیسرا وہ عمل جس سے نیکیاں ختم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ریاکاری کے مقابلے میں آتا ہے اخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لمبی چوڑی تعریف نہیں، بس ایک لفظ یاد رکھیے۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، اسی طرح نیکی کو چھپا کر کے رکھنا، اس کا نام اخلاص ہے۔ ہم جو ایک آدمی سے ملاقات کیے، 15 سال کی نیکیاں ہم نے اس کو گنا دی، لیکن آپ کو 15 سال کی نیکی یاد ہے، آج آپ نے کتنے جھوٹ بولے وہ آپ اس کو کیوں نہیں گنا رہے ہیں؟ آپ نے کتنے حرام کام کیے وہ کیوں نہیں گنا رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برائی چھپی رہے، اسی طرح آپ نیکی کو چھپا کر کے رکھیں، یہ ہے اخلاص۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ ایک عمل اور ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہے، وہ ہے خود پسندی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرتی ہے، ان میں تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی، اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ کیا مطلب؟ ہم نے کوئی نیک کام کیا، اس سے ہمیں یہ لگا کہ میں تو الحمدللہ دیندار ہوں، یہ میرے مقابلے میں بہت گناہ گار ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں تو میں بہت اچھا ہوں۔ یعنی اللہ کی دین سمجھنے کے بجائے اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کر دیا، یہ خود پسندی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا کتاب میں، سفر میں کہیں جا رہے تھے، سرائے میں رک گئے، مہمان خانے میں، تو قافلے میں بہت سارے لوگ تھے، سب رات میں سو گئے۔ وہ بزرگ تہجد میں اٹھ گیا تہجد پڑھنے کے لیے، ان کا بیٹا بھی ساتھ میں جاگ گیا۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا بول رہا ہے کہ ابا کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھے؟ تو باپ نے کیا جملہ کہا، بیٹا تو بھی سوتا رہتا تو اچھا تھا۔ یعنی تو تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگ گیا تو بہتر ہے کہ تو بھی سوتا رہتا، تمہارے لیے وہ سونا بہتر ہے۔ تو نیکی کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اس سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، وہ احسان جتلانا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ و خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر کے یا تکلیف پہنچا کر کے۔ آپ نے زندگی میں کسی انسان کی مدد کی، آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ انسان ترقی کر گیا، تو آپ بار بار ٹورچر کرتے ہیں، یاد ہے نا ننگے پیر آیا تھا، میں مدد کیا ہوں تو آج تمہاری بلڈنگ بن گئی ہے، اس بندے کو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں، تو یہ وہ احسان جتلانا جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کی بیٹی کی شادی آپ کے مدد کے لیے آئے، آپ نے اس کی مدد کر دی، اب زندگی میں جب بھی کبھی موقع ملے یاد ہے نا تمہاری بیٹی کی شادی میں بہت مدد کیا تھا، اس لیے یاد رکھنا، یہ کرنے سے جو آپ نے نیکیاں کی ہیں نا سب برباد ہو جاتی ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے ایمان والو اپنے نیکیوں کو، صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر کے ضائع نہ کرو۔ اور بھی کچھ اعمال ہے لیکن آج ہی سب بتا دوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ وہ چند اعمال ہیں جن میں اکثر ہم ملوث ہوتے ہیں، اس لیے میں نے انگلیوں پر ان کو گنا دیا جن کے کرنے سے زندگی بھر کی نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ایمان کے ختم ہونے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حسد اگر دل میں آ گیا کسی کا تو آہستہ آہستہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ریاکاری، اس سے بھی نیکیاں برباد ہوتی ہے۔ نمبر 4، خود پسندی، اور ایک آخری چیز ہے احسان جتلانا، کبھی بھی مدد کر کے اس کو بار بار یاد نہ دلایا کرے، اس سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کی نیکی بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔